السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہانی صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی وغیرہ میں موجود ہے۔ آپ کو اسکرین پر حدیث نمبر دکھائی دے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کہانی کی مزید تفصیل مل جائے گی۔ ناظرین، میرا طریقہ ہے سب سے پہلے میں ایک کہانی سناتا ہوں، اور کہانی سنانے کے بعد اس کہانی سے ہمیں کیا کیا سبق سیکھنے کو مل سکتے ہیں، 2-3 فائدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نیچے لال کلر کا ڈبہ ہے اس کو دبا دیں۔ اس طرح میری نئی ویڈیو، میری نئی کہانی جب بھی میں اس کو اپلوڈ کروں گا، جب بھی میں اس کو ڈالوں گا تو آپ کو اس کی جانکاری سب سے پہلے مل جائے گی۔ چلیں اس نئی کہانی کو سنتے ہیں۔ اس کہانی کی روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک صحابی، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھو۔ وہ صحابی دوبارہ سے واپس جاتے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سلام کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا واپس جاؤ، دوبارہ سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو واپس لوٹا دیا۔ ناظرین، وہ صحابی قسم کھاتے ہیں، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کو دے کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے آپ صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح طریقہ، صحیح تعلیم دیتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرو۔ اس کے بعد جو آپ کو یاد ہے، جو قرآن میں سے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع میں چلے جاؤ، اطمینان سے رکوع میں جاؤ، آرام سے رکوع میں جاؤ، اور جب رکوع میں تم مطمئن ہو جاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کمر تمہاری بالکل سیدھے ہو جائے۔ اس کے بعد جب تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے آرام سے سجدے میں جاؤ، اور اسی طرح جب تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، سکون محسوس کرنے لگو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری نماز اسی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھو۔ ناظرین، یہ کہانی یہی مکمل ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں 2 بڑے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق، مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا عمل ہونا چاہیے کہ انسان 2 رکعت سنت پڑھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے۔ جیسے کہ صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، اور حدیث کی کتابوں میں اس 2 رکعت کو تحیت المسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس 2 رکعت کو تحیت المسجد بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، ہماری نماز اس وقت قبول اور درست ہوگی جب ہماری نماز میں ایک شرط ضرور پائی جائے گی، اور وہ شرط کیا ہے؟ جب ہم نماز بالکل اطمینان سے ادا کریں گے، نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، بالکل سکون سے ادا کریں گے، اسی وقت ہماری نماز قبول ہوگی، درست ہوگی۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تم نے اطمینان و سکون سے نماز نہیں پڑھی ہے، گویا تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ کہانی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شیئر کرنے پر صدقہ جاریہ کا ثواب دے۔
بس اتنا ہی کہنا تھا. پھر جلدی ملتے ہیں. جہاں بھی رہیے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.